الحمدللہ علی من جوز النکاح والصلاة والسلام علی من رغب فی النکاح اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا درس شریعت احکام نکاح کے بارے میں ایک اہم مسئلے کے حوالے سے گفتگو کرنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ نکاح خواہ کے لیے 4 صورتوں کے اندر نکاح پڑھانے کی اجازت حاصل ہو جاتی ہے۔ بالخصوص اس مسئلے کا تعلق نکاح خواہ کے ساتھ ہے اور بالعموم سبھی مسلمانوں کے ساتھ ہے کہ ہر مسلمان کو اس چیز کا علم ہونا یہ نہایت ہی فضیلت کا باعث ہے۔ تو بہرحال پہلی صورت کے جس میں نکاح خواہ کے لیے نکاح پڑھانے کی اجازت حاصل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ نکاح خواہ از خود لڑکی کے پاس جائے اور نکاح پڑھانے کی اجازت طلب کرے کہ میں آپ کا نکاح فلاں بن فلاں کے ساتھ اتنے حق مہر کے بدلے میں پڑھانا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے اجازت دی، لڑکی پھر آگے اسے اجازت دے دے۔ تو یہ پہلی صورت ہے کہ جس میں نکاح خواہ کے لیے نکاح پڑھانے کی اجازت حاصل ہو جاتی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ لڑکی نابالغہ ہے۔ اب جب لڑکی نابالغہ ہو تو پھر اس کے ولی کی اجازت درکار ہوتی ہے، لہٰذا ولی نکاح خواہ کو اجازت دے دے کہ میری بیٹی کا نکاح فلاں بن فلاں کے ساتھ اتنے حق مہر کے بدلے میں پڑھا دو۔ تو ایسی صورت کے اندر بھی جو نکاح خواہ ہے اس کے لیے نکاح پڑھانے کی اجازت حاصل ہو جاتی ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ جو وکیل ہے جو لڑکی سے اجازت طلب کرنے والا ہے وہ صراحت کے ساتھ نکاح خواہ کے لیے اجازت حاصل کرے کہ آپ کا نکاح فلاں امام صاحب نام لے دیں، فلاں بن فلاں، اور فلاں بندے کے ساتھ اتنے حق مہر کے بدلے میں پڑھانا چاہتے ہیں کہ آپ نے ان کو اپنے نکاح پڑھانے کا وکیل کیا۔ وہ لڑکی کہتے ہیں ٹھیک ہے میں نے اجازت دی یا میں نے وکیل کیا، تو ایسی صورت کے اندر بھی نکاح خواہ کے لیے نکاح پڑھانے کی اجازت حاصل ہو جائے گی۔ چوتھی صورت اس کے اندر یہ ہے کہ عرف عام کے اندر جب وکیل نکاح کی اجازت طلب کرتا ہے تو ضمنی طور پر نکاح خواہ کے لیے بھی اجازت پائی جائے، اس طرح کا عرف جو ہے وہ قائم ہو جائے تو پھر ایسی صورت کے اندر نکاح خواہ کے لیے بھی نکاح پڑھانے کی اجازت ضمناً حاصل ہو جاتی ہے۔ صراحت کے ساتھ اس کے لیے اجازت طلب کرنا یہ شرعاً ضروری نہیں ہوتا۔ اس صورت کے اندر اگر وہ نکاح پڑھاتا ہے تو یہ نکاح شرعی قرار پاتا ہے اور لازم و ضروری ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس حوالے سے علامہ جلال الدین امجدی علیہ الرحمہ نے فتاویٰ فیض الرسول کے اندر اس مسئلے کے حوالے سے صراحت ارشاد فرمائی کہ وکیل کو آگے وکیل بنانے کی اجازت تو نہیں ہے، فرمایا مگر جب کہ اس علاقے میں یہ بات معروف و مشہور ہو کہ وکیل خود نکاح نہیں پڑھائے گا بلکہ دوسرے سے پڑھوائے گا تو اذن کے ضمن میں دوسرے کو بھی اذن دینے کا عرفاً اذن مل گیا، یعنی اس نے تو نکاح پڑھانے کی اجازت طلب کی تو اس کے ضمن میں نکاح خواہ کے لیے بھی جو ہے وہ اجازت نکاح حاصل ہو جائے گی، کیونکہ عرف اس بات کے اوپر قائم ہے کہ عموماً جو نکاح خواہ ہوتے ہیں وہی نکاح پڑھاتے ہیں، جو اجازت لے رہا ہوتا ہے اس نے نکاح نہیں پڑھانا ہوتا۔ فرمایا کہ فَإِنَّ الْمَعْرُوفَ كَالْمَشْرُوطِ کہ جو معروف ہوتا ہے لوگوں کے درمیان رائج ہوتا ہے وہ مشروط ہی کی طرح ہوتا ہے۔ مزید فرمایا کہ اور وکیل کو جب اذن توکیل ہو تو بے شک اسے اختیار ہے کہ خود پڑھائے یا دوسرے کو اجازت دے۔ فرمایا اشباہ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ لا یوکل الوکیل الا باذن او تعمیم کہ وکیل آگے وکیل نہیں بنا سکتا مگر جب کہ اجازت لے لے صراحت کے ساتھ، یا یہ ہے کہ یہ بات بالکل عام ہو، معروف و مشہور ہو کہ یہ مزید آگے سے جو نا وہ جا کے نکاح پڑھائے گا، تو ایسی صورت کے اندر اس کے لیے بھی اجازت حاصل ہو جاتی ہے۔ فرمایا اس تقدیر پر نکاح فضولی نہ ہوا بلکہ نافذ اور لازم آ کے ہوا، مگر یہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب اس طریقہ نکاح کی شہرت ایسی عام ہو کہ کماری لڑکیاں بھی اس سے واقف ہوں اور جانتی ہوں کہ وکیل خود نکاح نہیں پڑھائے گا، دوسرے سے پڑھوائے گا۔ اور ہمارے عرف کے اندر بھی یہ بات رائج ہے، مشہور ہے، کیونکہ لوگوں کے اندر علم کی کمی ہے، دینی حوالے سے لوگ اتنی معرفت نہیں رکھتے، لہذا باپ بھی اگر بیٹے سے نکاح پڑھانے کی اجازت طلب کرتا ہے تو لڑکی کو یہی ہوتا ہے کہ مولوی صاحب یا امام صاحب یا نکاح خواہ ہی میرا نکاح پڑھائیں گے، لہذا وہ اگر اپنے باپ کو بھی نکاح پڑھانے کی اجازت دے رہی ہے کہ میرا نکاح پڑھ دیا جائے، پڑھا دیا جائے، تو اس کو پتہ ہے کہ نکاح خواہ نہیں پڑھانا ہے یا امام صاحب نہیں پڑھانا ہے۔ باپ کو تو اس حوالے سے معرفت نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے باپ نکاح پڑھائے گا، اور نہ ہی اس کے باپ کا نکاح پڑھانا معروف و مشہور ہے، یہ نکاح بھی پڑھاتا ہے۔ تو بہرحال ہمارے عرف کے اندر بھی یہ بات رائج ہے، عام لڑکیوں کو بھی پتہ ہے کہ نکاح خواہ ہی ہمارا نکاح پڑھاتا ہے۔ تو اس صورت کے اندر اگر وہ نکاح کی اجازت طلب کرنے والے کو اجازت دیتی ہیں کہ میرا نکاح پڑھا دیا جائے یا پڑھ دیں
تو ضمنی طور پر نکاح خواہ کے لیے بھی ہمارے عرف کے اندر اجازت ثابت ہو جاتی ہے۔ ہمارے عرف کے مطابق، یعنی ہمارا جو اس وقت پاک و ہند کا عرف ہے، اس کے مطابق جو پڑھا ہوا نکاح ہوگا وہ شرعی اعتبار سے نافذ و ضروری ہوگا، وہ نکاح فضولی کے زمرے میں نہیں آئے گا۔ نکاح فضولی کے زمرے میں اسی صورت کے اندر آئے گا کہ جب کسی علاقے کے اندر جو نکاح کی وکالت لے رہا ہے اس لڑکی کو پتہ نہ ہو کہ یہ خود پڑھائے گا یا کون پڑھائے گا، یعنی وہ خود بھی پڑھا سکتا ہے اور وہاں پہ یہ بات رائج بھی نہیں ہے کہ نکاح کا نکاح جو ہے وہ پڑھاتے ہیں۔ تو اگر کسی علاقے کے اندر عرف نہیں ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر مزید جو نکاح خواہ ہے اس کے لیے ضمنی طور پر جو نکاح پڑھانے کی اجازت ہے وہ ثابت نہیں ہوگی۔ تو بہرحال بہتر طریقہ وہی ہے کہ جو پہلی صورت ہے کہ نکاح خواہ خود جائے لڑکی کے پاس اور نکاح پڑھانے کی اجازت طلب کرے، کیونکہ اس میں تحفظات بھی بہت زیادہ ہیں۔ ہمارا عرف چونکہ ایک فتنوں کا دور ہے، بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ لڑکی راضی نہیں ہوتی، والدین زبردستی کروانا چاہتے ہیں، اس کا ولی زبردستی نکاح پڑھانا چاہتا ہے، لڑکی کے علم میں لائے بغیر، اس سے پوچھے بغیر جو ہے نا وہ آ کر امام صاحب کو کہہ دیا جاتا ہے کہ جی نکاح پڑھائیں، میں جو ہے وہ اس کا باپ ہوں یا میں اس کی طرف سے وکیل ہوں یا اس کا ولی ہوں۔ تو بعض اوقات بعد میں پھر مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو شرعی اعتبار سے یہ بات ضروری ہے کہ جو عاقلہ بالغہ ہے وہ اگر رضامند نہ ہو تو ولی کے لیے بھی اجازت نہیں ہے کہ اس کی رضامندی کے بغیر آگے نکاح پڑھائے یا نکاح پڑھانے کی اجازت دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔